بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم وبعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. محترم حضرات و خواتین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ جمعہ کی آیت میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بتایا کہ آپ کو کیوں نبی بنایا گیا، کیوں رسول بنا کر رحمت للعالمین کے طور پر خاتم الانبیاء والمرسلین کے حیثیت سے اس دنیا میں کیوں مبعوث کیا گیا، اس کے بارے میں اللہ نے یہاں فرمایا والذی بعث فی الأمیین رسولا منہم۔ اللہ کی ذات وہ ہے جس نے ان پڑھوں میں سے ایک رسول کو مبعوث فرمایا، یتلو علیہم آیاتہ، وہ رسول ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرتے ہیں، انہیں پاک صاف کرتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اس قوم کو کتاب اور حکمت کی باتیں سکھاتے ہیں، سمجھاتے ہیں۔ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، یقیناً یہ لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اس آیت پر اللہ تعالیٰ نے نبی کی بعثت کا مقصد یہ بتایا کہ وہ بحیثیت معلم اس دنیا میں بھیجے گئے، استاذ کی حیثیت سے، گویا کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ آپ کو سنبھالنا تھا، ایسی قوم کو پڑھانا تھا، سمجھانا تھا، سکھانا تھا جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، ان پڑھ قوم تھے۔ عربی میں امی بولتے ہو، امی کے معنی کچھ بھی نہیں ہے، نہ لکھنے آتا نہ پڑھنے آتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے، رسول بنائے گئے، آپ کو بھی کچھ بھی نہیں آتا، ان پڑھ ہی تھے۔ اللہ نے فرمایا انہی ان پڑھوں میں سے ہی اللہ نے ایک رسول کو بھیج کر تعلیم کے میدان میں، ایجوکیشن کے میدان میں ایک انقلاب برپا کیا، اور ایجوکیشن کا پاور کیا ہے وہ پورا سکھا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کمال یہی ہے۔ آپ نے کیا کیا؟ یتلو علیہم آیات، اس قوم کے سامنے قرآن پڑھ پڑھ کے سناتے تھے۔ دوسرا کام ان کے اخلاق، عادات، ان کا کلچر، تخلیق، ذہنی اعتبار سے جو پسماندگی، خود پرستی، جاہلیت کے تمام غلط عقیدے، غلط اخلاق، ان کے کیریکٹر کی اصلاح کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو کتاب و حکمت کی باتیں سکھاتے تھے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یقیناً لوگ اس سے پہلے کھلی گمراہیوں میں تھے۔ تو بتایا گیا کہ عرب قوم جو ہے جس وقت آپ مبعوث ہوئے ان پڑھ تھے، کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ ایک حدیث میں دیکھو، میں سمجھانے کے لیے بول رہا ہوں، مہینہ جو ہے 30 دن کا ہے اور 29 دن کا ہے، چاند کے تعلق سے سب کو معلوم ہے۔ اب یہ گنتی میں بولے تو وہ قوم کو سمجھ میں نہیں آتا، 30 اور 29، 30 بولے تو 30، 29 بولے تو 29۔ اب یہ قوم کو جو ہے وہ گنتی عدد جو ہے سمجھ میں نہیں آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے پہلے مہینہ 30 کا بھی ہوتا بھائی، 29 کا بھی ہوتا۔ پھر اس کے بعد سمجھانے کو سے بولے الشہر ہاکذا ہاکذا ہاکذا، یہ انگلیاں کھول کھول کر دکھائے، معلوم ہوتا نہیں، 10 انگلیاں 3 بار کھول کو بتائے یہ 30 ایسا بھی ہوتا سب۔ پھر اس کے بعد 29 کو سمجھانے کو کیا کرے، 2 بار انگلیاں کھول کھول کر بتا کر تیسرے بار ایک انگلی کو چھپا لے، یہ معلوم نہیں 9 ہے، 20 ایسا ہے۔ جو قوم گنتی نہیں جانتی تھی اس قوم کو پڑھائے، سکھائے، آداب زندگی سکھائے، آداب بندگی سکھائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ کی بعثت کا مقصد ہی کیا تھا؟ جیسا کہ حدیثوں میں آتا ہے
انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے استاذ بنا کر مبعوث کیا۔ استاذ کے شرف کے لیے یہ حدیث کافی ہے۔ انما بعثت معلما، میری حیثیت ایک ٹیچر کی ہے، استاذ کی ہے، لیکچرر کی ہے، میں ایک پروفیسر ہوں، میں معلم کا پورے معنی آ گئے، پڑھانے والا، سکھانے والا، آداب زندگی سکھانے والا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بڑے فخر کے ساتھ بولے مجھے اللہ تعالیٰ معلم بنا کر بھیجا ہے، استاذ بنا کر بھیجا ہے۔ اور ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحابہ کی جماعت جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ جو ہے ذکر و اذکار میں مشغول ہیں، کچھ لوگ کچھ پڑھ رہے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں مصروف ہیں، خاص کر کے ذکر و اذکار میں، انفرادی عبادتوں میں، کچھ لوگ تعلیم کے میدان میں مشغول ہیں، حلقے بنا کر بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کو دیکھ کر دوسرا جو حلقہ تھا پڑھنے کا، پڑھانے کا، سیکھنے کا، سکھانے کا، اس حلقے کی طرف آگے بڑھ گئے۔ پھر اس کے بعد بولے میں جو ہے معلم کی حیثیت سے بھیجا گیا، میری حیثیت استاذ کی ہے، معلم کی حیثیت، اخلاق سکھانے والا، آداب سکھانے والا، اللہ کے بندوں کو اللہ سے ملانے والا، جاہلیت کے خرافات سے نکالنے والا، روشنی کی طرف لے کر آنے والا، اندھیرے کو مٹانے والا، ظلم کو مٹانے والا، یہ حیثیت میری ہے بول کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس جماعت کی طرف مائل ہوئے جو قوم پڑھ رہی تھی، پڑھا رہی تھی۔ تو اس دنیا میں بہت سارے کام ہیں، کچھ کام جو ہے پیشے کے اعتبار سے، کوئی بڑھئی ہے، کوئی جو ہے پلمبر ہے، کوئی جو ہے گھر بنانے والا میستری ہے، ہزار فن ہیں، کوئی جو ہے ٹیکنالوجی کے حساب سے، مشنریوں کے حساب سے الگ الگ اپنا اپنا کام لے رہا ہے، کوئی جو ہے انجینئرنگ میں آگے بڑھ گیا ہے، ہزار کام ہیں لوگوں کے۔ ان تمام کاموں میں سب سے اچھا کام، سب سے اونچا کام، سب سے عظمت والا کام جو ہے استاذ کا کام۔ استاذ کی عظمت، اس کی فضیلت جو ہے، اس کے لیے آپ کوئی مثال اور بدیل پیش نہیں کر سکتے، اور نہ اس کی استاذ کی قیمت کا حق ادا کر سکتے۔ دنیا کمانے کے ہزار طریقے، کوئی بزنس مین بن گیا ہے، کوئی پیشے میں آگے بڑھ رہا ہے، کوئی ہنر میں آگے بڑھ رہا ہے، لیکن دنیا کمانے کے واسطے نہیں، قوم کی تعلیم کے لیے، معمار قوم کی حیثیت سے، قوم کے بچوں کو، قوم کی نسلوں کو پڑھانے سکھانے کا جو کام ہے، سب سے معزز کام، قابل قدر، شریفانہ، مہذبانہ، پیغمبرانہ وظیفہ ہے۔ وہاں استاذ کا جو کام ہے بہترین وظیفہ، شریفانہ، معززانہ، بلکہ جو ہے پیغمبرانہ وظیفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی معلم کے حیثیت سے دنیا میں تشریف لائے تھے۔ خاص کر یہ بھی یاد رکھو، ہر سماج میں، ہر سوسائٹی میں استاذ کا ایک مقام اونچا ہے، چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم۔ ہر سوسائٹی میں عزت کی نگاہوں سے آج بھی دنیا دیکھتی ہے بحیثیت استاذ، احترام کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ اس لیے کہ قوموں کی جو نسلیں ہیں، ان معصوم بچوں کی ذہن سازی، ان بچوں کو انسان بنانا، مسلمان بنانا بعد میں، اس سے پہلے اچھا بچہ بنانا، اچھا انسان بنانا، معزز شہری بنانا، یہ کام کون کرتا ہے؟ استاذ کرتا ہے۔ خاص کر تعلیم اور تدریس کا ہی کرشمہ ایسا ہے، اگر یہ استاذ نہ ہوتے، یہ مکاتب نہ ہوتے، یہ اسکولز نہیں ہوتے، کالجز اگر نہ ہوتے، یہ دنیا جو ہے جنگل راج میں تبدیل ہو جاتا، کوئی کسی کی عزت نہیں کرتا، کوئی کسی کا احترام نہیں کرتا، سب کے سب ان پڑھ، سب کے سب جاہل ہو جاتے۔ یاد رکھو، مجھے اور آپ کو جس استاذ نے الف بے سکھایا، یہ بھی سی ڈی سکھایا، ای سکھایا، یہ استاد یونیورسٹی کے پروفیسر سے لاکھ درجہ سب سے پہلے اونچے مقام پر
اگر یہ استاذ آپ کو الف بے نہیں سکھاتا، یہ بھی اسی لیے نہیں سکھاتا، آپ کو کالج میں بھی اندر کوئی جماتا نہیں اندر۔ مکتب کا جو استاذ، چھوٹے اسکولوں کا جو استاذ، مڈل اسکولوں کا جو استاذ، مسجدوں میں جو مکتب میں جو بچے ہمارے پڑھتے ہیں، وہاں کا جو استاذ ہے بہت اونچا رہا، اسے اس کی عزت کے نگاہوں سے دیکھنا چاہیے۔ ایک عربی شاعر کہتا ہے قم للمعلم وفی تبجیلا قاد المعلم یقول رسولا، استاذ آ گئے ہیں احترام سے اٹھ کر کھڑے ہو جاؤ۔ کیا بولتا ہے شاعر؟ قم للمعلم، استاذ کے لیے اٹھ کر ادب سے کھڑے ہو جاؤ، احترام کرو، پورا احترام اس کے سامنے اپنا پیش کرو، عزت کرو، احترام کرو۔ قریب ہے کہ یہ معلم، یہ استاذ رسول بن جا سکتا ہے، رسول کے درجے کو پہنچ سکتا ہے، یہ رسول کے درجے کو پہنچ سکتا ہے یہ استاذ، اس کی عزت کو معمولی نہ سمجھو۔ عربی شاعر خاص کر یہ کہتا ہے۔ استاذ جو ہے خاص کر یاد رکھو ایک جامع صفات شخصیت ہے، اپنے شاگردوں کی ترقی سے خوش ہوتا ہے۔ دنیا میں ہزار لوگ ہیں بھائی، لوگ آپ کی ترقی سے کوئی حسد بھی کر سکتا، جل سکتا، کوئی آپ کے ترقیوں کو دیکھ کر کے خوش ہونے کے بجائے آپ کی نعمتوں کے چھن جانے کی تمنا کر سکتا، لیکن استاذ ایک واحد شخصیت ہے جو اپنی جگہ مکتب کا استاذ ہے، لیکن چھوٹے اسکول کا استاذ ہے وہی ہے اپنی شاگرد کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی شخصیت جو استاذ ہے، حالانکہ بیچارہ اپنی جگہ میں وہی ہے جہاں بچوں کو پڑھایا 10 سال پہلے 20 سال پہلے، وہ وہی ہے، اس کا شاگرد قدم بقدم آہستہ آہستہ آگے بڑھتے بڑھتے یو جی کراس کر لیا، پی جی کراس کر لیا، اور جو ہے باقاعدہ آگے چل کر کے ڈگری پر ڈگریاں کرتے کرتے ڈاکٹر اور فلاسفی بھی بن گیا، پھر بھی استاذ اس کا مقام کو وہ شاگرد پہنچ نہیں سکتا، اس کی عزت کو، اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں آنا، یہ میں بولنا چاہتا۔ 1000 پڑھ لو، آپ 1000 ڈگریاں حاصل کر لو، استاذ کی جو حیثیت ہے، جس نے آپ کو الف بے سکھایا پڑھایا، وہ اونچا مقام ہے استاذ، اس کی عزت میں کمی نہیں آنا میرے دوستو۔ مربی ہے وہ، معلم ہے وہ، خاص کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث میں بتایا بعثت معلما، اسے جو ہے خاص کر کے اللہ نے معلم بنا کر، استاذ بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔ سکندر اعظم کہتا ہے، سکندر اعظم مشہور شخصیت دنیا کے اندر، کہتا ہے کہ اس کے والدین اسے آسمانوں سے زمین پر لاتے ہیں، جبکہ استاذ اسے زمین سے آسمان کی بلندیوں تک پہنچا دیتا ہے۔ ہمارے ماں باپ جو ہیں ہمارے، آسمان سے زمین پر لاتے ہیں، لیکن شاگرد کو آسمان تک پہنچانے والا اس کا استاذ ہے۔ پائلٹ کی تعلیم دینے والا، فلائٹ کے لیے پائلٹ بنانے والا، جہازوں میں کیپٹن بنانے والا استاذ ہی تو ہے۔ سمندروں کے تہ میں بھی جاتے ہیں آپ، آسمان کی بلندیوں کو چھوتے ہیں، وہ آپ کے ماں باپ نہیں سکھاتے وہ چیز، آپ کا استاذ آپ کو سکھاتا ہے۔ سکندر اعظم کہتا ہے میرے ماں باپ مجھے آسمان پر سے زمین پر لائے، لیکن میرے استاذ نے زمین سے مجھے آسمان کی بلندیوں کو چھونا، پرندوں کی طرح اڑنا سکھایا مجھے۔ سکندر اعظم کہتے ہیں۔ مشہور پاکستانی ادیب ہیں جناب ماہر تعلیم اشفاق صاحب مرحوم، پاکستان کے مشہور ماہر تعلیم جو ہے، ایک بڑی عظیم شخصیت اشفاق صاحب مرحوم کے نام سے مشہور ہے۔ اٹالی میں استاذ تھے۔ ایک بار جو ہے ٹریفک کا قانون، جیسے رول ریگولیشنز ہے، ٹریفک کراس کر دیے، سگنل کراس کر دیے، ایسا کچھ ہوا، پولیس نے چالان مار دیا، کورٹ میں حاضر ہونا پڑا، استاذ کو مقدمے کی سماعت کا وقت آیا، جج آ کر بیٹھ گئے، ملزم کو لا کر کے ٹھہرایا گیا، یہ فلاں صاحب جو ہے یہ رول ریگولیشن جو روڈس کے ہیں
اس کے قانون کی خلاف ورزی کی ہے. بعد میں جج کو معلوم ہوا کہ صاحب جو ملزم کے حیثیت سے کھڑے ہیں کون ہیں؟ باقی استاذ ہیں، معلم ہیں، مربی ہیں، قوم کے معمار ہیں. فوراً اس نے جج نے تعجب کے ساتھ کہا یہ ٹیچر ان دا کورٹ، یہ ٹیچر ان دا کورٹ، یہ بحیثیت مجرم ایک ٹیچر کو آپ لوگ لا کر کے کورٹ میں کھڑا کرتے ہیں. فوراً میں بول کر کے چالان معاف کر دیا اور عزت کے ساتھ رخصت کر دیا. تو ہر جگہ میں، ہر قانون میں، ہر ملک میں، ہر سماج میں ایک استاذ کی خاص حیثیت ہے، اس کا مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. خاص کر یاد رکھو، عربی مدارس ہو یا انگریزی مدارس ہوں، کچھ بھی ہوں، ہر جگہ میں استاذ کو دنیا میں بڑی عزت ہے. اس کے احترام کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے. میں آپ کو اس سے پہلے بتایا باپ کے حقوق کیا ہیں، ماں کے حقوق کیا ہیں. تیسرا جو سبجیکٹ میں جو لایا ہوں یہ ہمارا روحانی باپ ہے. وہ باپ حقیقی باپ ہے. یہ جو استاذ، یہ جو ہے روحانی باپ، آپ کو خیر اور شر کی دلیل سکھاتا ہے، آپ کا ہاتھ پکڑ کر لکھنا پڑھنا سکھاتا ہے، تہذیب سکھاتا ہے، ادب سکھاتا ہے، مکتب میں دعائیں سکھاتا ہے. اگر آپ کو مکتب میں استاذ اگر نماز کا طریقہ نہیں سکھاتا، آج آپ نماز میں خاموشی کے ساتھ کھڑ کر سلام کر لیتے. وضو کا طریقہ، غسل کا طریقہ، تیمم کا طریقہ، نماز کے آداب سب جو ہم سیکھتے ہیں کہاں سے؟ مکتب کے استاذ سے. اس لیے میرے دوستوں میں بتانے کا یہ چاہتا ہوں کہ کبھی جو ہے استاذ کے مقام اور مرتبے کو ڈی گریڈ نہ سمجھو، معمولی نہ سمجھو. اس کی عزت میں فرق نہیں آنا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی جو ہے معلم کی حیثیت سے تھی، استاذ کی حیثیت سے. میں نہیں بول رہا ہوں، صحابہ خود یہ جملہ استعمال کر رہے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر اچھا معلم ہم لوگ نہیں دیکھے. ایک مرتبہ معاویہ بن حکم السلمی ایک صحابی تھے، نماز پڑھ رہے تھے. اس وقت ان کو نہیں معلوم تھا ایک آیت نازل ہوئی تھی، قوموا للہ قانتین. نماز کو پڑھے تو خاموش پڑھنا، بات چیت نہیں کرنا، سلام بھی بولنا نہیں، سلام کا جواب بھی دینا نہیں. پہلے جائز تھا. شروع میں نماز جب لوگ پڑھتے تھے آتے تھے السلام علیکم وعلیکم السلام، نماز میں پڑھے تو وعلیکم السلام، خیر کیا خیر. کتنی رکعت چل رہی ہے؟ تیسری رکعت، دوسری رکعت. شروع میں سب جائز تھا، صاحب آتے تھے، بات چیت بھی کر لیتے تھے. بعد میں اسٹیپ بائی اسٹیپ احکامات نازل ہوئے. قوموا للہ قانتین، نماز میں بات کرنا نہیں بھائی، ادب سے کھڑے ہونا بول کر آیت نازل ہو گئی. چونکہ وہ زمانے میں ذرا سوچ کے دیکھو، نہ پرنٹ میڈیا، نہ الیکٹرانک میڈیا، نہ سوشل میڈیا وہ زمانے میں. آج اللہ کا شکر ادا کرو شاید کتنی چیزیں ہیں آج جو آپ سیکنڈوں میں خبر ہو گئی. لندن میں کوئی مر گیا تو سیکنڈوں میں یہاں خبر مل جاتی. امریکہ میں زلزلہ آیا تھا، کوئی فوراً معلوم ہو جاتی. ترکی میں ہوا بول کر فوراً بیٹھے بیٹھے بول رہا تھا. وہ زمانہ کچھ بھی نہیں معلوم. حضرت معاویہ بن حکم کو معلوم نہیں، آیت نازل ہوئی، یہ سب چیزیں ہو گئی. اب وہ لوگ کیا کرے بیچارے؟ نماز میں ایک صاحب چھینتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ زمانے میں چھیننے والا جو الحمدللہ بولتا تھا، جواب میں یرحمک اللہ بولتے تھے. حضرت معاویہ کیا کرے؟ ہمارا بھائی چھین کے آنا بول کر انہوں نماز میں جواب میں یرحمک اللہ بول رہے ہیں. صحابہ جو ہے جن کو معلوم تھا حکم نماز میں بات کرنا نہیں، یرحمک اللہ بھی جو جائز نہیں نماز میں بولنا، خاموش کراتے ہیں اشارے سے. اسے معاویہ بن حکم کو، حضرت معاویہ کو معلوم نہیں کیا بھی ہونے مجھے گھورتا ہے، خاموش کراتا ہے. کوئی رات کے اوپر مار کر کے سائلنٹ بولتا ہے. معاویہ بن حکم پریشان سے نماز ختم ہو گئی. نماز کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے کیا بھائی نماز میں ہنگامہ ہوا؟ تو کہا گیا یہ صاحب جو ہے یرحمک اللہ بولے، لوگ ان کو خاموش کرنے کے چکر میں تھے، اس طرح یہ کچھ ہنگامہ نماز میں ہوا. اصل قصہ یہ ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر بلا کر بولے معاویہ بن حکم کو، دیکھو معاویہ، نماز میں یہ سب جائز نہیں، نماز میں جائز نہیں ہے سوئی.
یہ سب جو ہے بات چیت کے حکم میں آ جاتا. نماز میں تسبیح ہونا چاہیے، سبحان اللہ الحمدللہ، یا جو ہے اللہ اکبر، یا جو ہے قرآن کی تلاوت ہوتی، اس سے بڑھ کر کیا بھی نہیں ہونا بولے. تو حضرت معاویہ سمجھ گئے مسئلہ، نماز میں یرحمک اللہ بولا جائز نہیں. اس وقت بولے حضرت معاویہ بِأَبِي هُوَ وَأُمِّي، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو جائے. مَا رَأَيْتُ مُعَلِّمًا قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ أَحْسَنَ تَعْلِيمًا مِّنْهُ. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اور نہ بعد میں آپ سے اچھا ٹیچر، اچھا معلم میں نہیں دیکھا. مَا ضَرَبَنِي مَا قَهَرَنِي مَا قَهَرَنِي وَلَا ضَرَبَنِي وَلَا شَتَمَنِي. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ مجھ پر غصہ ہوئے، نہ مجھے مارے، نہ مجھے گالی دی. یہاں بھی بولے حالانکہ میری بہت بڑی غلطی ہو گئی نماز میں، اس کے باوجود اللہ کے رسول سے بڑھ کر اچھا معلم نہیں. میرے ماں باپ آپ پر فدا، اتنی بڑی غلطی ہوئی، لوگ مجھے گھور رہے تھے، غصہ کر رہے تھے، خاموش کرا رہے تھے، لیکن آپ نے پیار سے محبت سے سمجھایا. دیکھو معاویہ، نماز جو ہے نام ہے تسبیحات کا، تکبیرات، قرأت قرآن کا بس. تو مجھے سمجھ میں آ گیا، لیکن میں نے تعلیم کے حساب سے اچھا استاد آپ سے بڑھ کر نہیں دیکھا. صحابہ سرٹیفکیٹ دے رہے کیا بول کر، نبی جو ہے اچھا معلم ہے، ٹیچنگ بھی جو کر رہے ہیں، سمجھا بھی جو رہے ہیں، میرے غلطی کی اصلاح بھی کر رہے ہیں اچھے انداز سے. یہ ہے پیارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں نے حضرت عمر فاروق سے پوچھا، جب خلافت میں تھے، وہ خلیفہ تھے، کیا آپ کی کوئی خواہش بھی ہے جو پوری نہیں ہو سکی؟ تو حضرت عمر نے فرمایا، مجھے یہی خواہش یہ تھی، یا لیتنی کنت معلما، کاش میں بھی جو ہے استاد ہوتا تو کتنا اچھا تھا. خلافت ملی ہے، مجھے اس سے خوشی نہیں ہے، کاش میں بھی معلم ہوتا، استاد ہوتا، مجھے کتنا اچھا ہوتا. حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا، جس نے مجھے ایک حرف سکھایا وہ میرا استاد ہے. ایک حرف جس نے مجھے سکھایا وہ میرا استاد ہے. بولے کون؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ. یاد رکھو، مدینے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچے، کچھ غریب صحابہ آپ کے ساتھ تھے، فیملی کیا بھی نہیں، کھانے پینے کے لیے صرف مسجد ہی میں رہتے تھے، تعلیم حاصل کرتے تھے وہ لوگ. اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا معلوم ہے، سب سے پہلے جو مدرسہ جو قائم ہوا مسجد میں، مسجد نبوی میں، صفہ کے نام سے، چبوتر، صفہ کے معنی چبوتر. آپ نے ایک چبوترے میں صحابہ کو بٹھا کر کے پڑھایا، سکھایا. وہ غریب صحابہ آپ کے ساتھ رہتے تھے، صبح و شام پڑھتے تھے، سیکھتے تھے. جبکہ دیگر صحابہ کوئی مزدوری کے چلے جاتے، کوئی کاشتکاری کے لیے چلے جاتے، کوئی بزنس کے لیے چلے جاتے. لیکن یہ غریب صحابہ، انہیں میں سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ہیں، جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہتے تھے. وہ سمجھو کہ اسلامی حکومت میں سب سے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا تھا، پہلی یونیورسٹی جو قائم ہوئی تھی مسجد نبوی کے اندر. مساجد جو ہیں عبادت خانے کے ساتھ ساتھ تعلیم خانہ بھی ہے، تعلیم گاہ بھی ہے. آپ نے صحابہ کو صفہ میں ہی پڑھایا، سکھایا. چبوتر میں وہیں رہتے تھے، لاٹرنگ اینڈ باڈی دو بھی وہیں تھا، قیام قیام سب وہیں تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ چند 2 ہجری میں جنگ بدر میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، مسلم کامیاب ہوئے، غیر مسلم قیدی بنے، بہت سارے قتل کیے گئے. یہ الگ تفصیل ہے. جو غیر مسلم جو قیدی بن کر آئے، ان کے پاس اپنی جان چھڑانے کے لیے پیسے نہیں تھے. قیدیوں کو چھڑانے کا طریقہ آپ نے اپنایا، کہا جسے بھی پڑھنے لکھنے آتا ہے 10 مسلمانوں کو، مسلم بچوں کو پڑھائے سکھائے، اس کے بعد وہ آزاد ہو جائے. دیکھو سسٹم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں دیکھا وہ غیر مسلم ہے، استاد ہے، وہ پڑھائے گا، بس اسی میں اس کی آزادی ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ مدینے میں غیر مسلم لوگوں سے بھی
ہمارے مسلم بچوں کو، صحابہ کو جو ہے پڑھائی کا انتظام فرمایا۔ جس کے پاس قابلیت ہے، صلاحیت ہے، اس کو دیکھو، یہ نہیں مت دیکھو اس کا مذہب کیا ہے۔ جو ہنر کسی کے پاس ہے، ہنر والے کے ہنر سے فائدہ اٹھا، یہ ہے ہمارے واسطے سبق۔ آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں آداب ہیں، کچھ اخلاق ہیں جو ہمیں اپنے اساتذہ کے ساتھ اپنانا ہے۔ ایک ادب یہ ہے احترام ہو، عزت ہو، عاجزی اور انکساری کے ساتھ اپنے اساتذہ کے ساتھ پیش آنا، کیونکہ یہ روحانی باپ ہے یہ، اور اس وقت اس کے سامنے اس کے شاگرد ہیں۔ جتنا ایک حقیقی باپ کا احترام ہوتا ہے، اتنا احترام استاذ کا ضرور ہونا چاہیے۔ خاص کر کے والدین اسے زمین پر جب لاتے ہیں تو استاذ اسے اچھا انسان بنا کر کے، تعلیم دے کر، آراستہ کر کے اسے مہذب انسان بنا کر قوم کے سامنے پیش کرتا ہے۔ استاذ یاد رکھو، بہت سارے پتھر ہوتے ہیں زمین پر، ہر پتھر قابل نہیں ہوتا استعمال پہ۔ بعض پتھروں کو تراش کر کے اسے جو ہے استعمال کے لائق بنا کر کے قیمتی پتھر بنایا جاتا ہے۔ ایسا ہی کام استاذ کرتا ہے، انمول ہیرو کی شکل میں، انمول جواہرات کی شکل میں قوم کے معمار جو اساتذہ ہوتے ہیں چنتے ہیں۔ خاص بچوں کی ذہانت کو دیکھ کر ان کی ترقی کے لیے وہ اپنی زندگیاں وقف کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ اس لیے ہر بچہ جو ہے اعلیٰ تعلیم اور اعلیٰ ڈگریوں تک نہیں پہنچتا۔ جس بچے کے اندر صلاحیت دیکھتے ہیں اساتذہ، اس کے پیچھے خوب محنت بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہے اساتذہ کی بڑی مہربانیاں ہوتی ہیں میرے دوست۔ ایک اہم معاملہ یاد رکھو، وہ زمانے میں خلیفہ ہارون رشید، بڑے سلطنت کا بادشاہ، بغداد کیپٹل سٹی وہ زمانے میں اسلامی حکومتوں کا، خلیفہ ہارون رشید کا جو زمانہ تھا، بڑے وسیع عریض سلطنت کا وہ خلیفہ تھا۔ لوگ کہتے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے، وہ سر اٹھا کے دیکھتے تھے بادلوں کو، بادل جو ہے برسانے کے لیے، برسانے والا بادل جاتا تھا، کہتے تھے اللہ کا شکر ہے یہ بادل جا رہا ہے، اے بادل جا، جہاں تجھے اللہ کا حکم ہے جا کر برسا، اس کا ٹیکس تو میرے پاس ہی پہنچنا ہے۔ اتنی بڑی سلطنت، بادل سے کہہ رہے ہیں اللہ کے حکم سے جہاں تجھے برسانے کا کام ہے برسا، لیکن وہ برسانے کے بعد زمین میں اناج پیدا ہونے کے بعد اس کا جو جزیہ ہے، ٹیکس ہے، وہ خراج ہے، وہ میرے ہی پاس یہاں کیپٹل سٹی بغداد کو آنا ہے۔ تو ایسا وقت کا بہت بڑا بادشاہ تھا وہ خلیفہ ہارون رشید، دیندار آدمی تھا خلیفہ ہارون رشید۔ اس کے دور میں اس کے دو بچے تھے، ایک بچے کا نام امین تھا اور ایک بچے کا نام مامون تھا۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے وقت کے بڑے عالم و زمانے میں امام اصمعی رحمہ اللہ کے پاس امین کو تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیج دیا۔ وہ زمانے میں بچوں کو بھیج دیتے تھے اساتذہ کے پاس۔ آج کی طرح لاٹرنگ بورڈنگ کے ساتھ اسکولوں کا انتظام نہیں تھا، جہاں استاد ہیں وہیں جا کر پڑھ لیتے تھے۔ مثال کے طور پر گئے شاہد صاحب کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کر لیے، پھر اس کے بعد مثال کے طور پر پروفیسر جمیل صاحب ہیں، ان کے پاس جو علم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے پھر ان کے پاس پہنچ گئے، ان کا علم حاصل ہوا، پھر وہاں سے نکلے، ادھر سے نکل کر کے ان کے پاس جو علم ہے، ہنر ہے، ان کے پاس سیکھنے کے واسطے لوگ آتے تھے۔ وہی سا سسٹم تھا وہ زمانے میں۔ تو خلیفہ ہارون رشید نے امام اصمعی وقت کے بہت بڑے عالم تھے، ان کے پاس امین کو بھیجا، تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ایک دن اچانک انسپیکشن کے لیے آئے خلیفہ ہارون رشید، دیکھا امام اصمعی وضو کر رہے ہیں، بیٹا امین جو ہے پانی اڑیل رہا ہے وضو کے لیے۔ خلیفہ ہارون رشید غصے میں آ گئے، یہ کیا بے ادبی ہے، ہونا تو یہ چاہیے امین جو ہے ایک ہاتھ سے پانی لے، پانی اڑیلے اور دوسرے ہاتھ سے وضو کرائے اپنے استاذ کو۔ صرف پانی اڑیلنا کام نہیں ہے، امین کو چاہیے میرے بیٹے کو ایک ہاتھ سے پانی بھی اڑیلے، دوسرے ہاتھ سے وضو بھی کرائے۔ خلیفہ ہارون رشید غصہ ہو کر امین کو یہ ادب سکھایا، استاذ کا احترام کیا۔ پھر چند دنوں کے بعد اور ایک بیٹے مامون کو بھی بھیجے، جاؤ جا کر کے امام اصمعی سے علم حاصل کرو۔
دونوں جو ہے علم حاصل کرتے رہے لیکن دونوں کے اندر کمپٹیشن ہوتا تھا. امام اصمعی کے جوتے جو ہے کون سیدھے کرے گا, کون لا کر کے سب سے پہلے استاذ کے پاس رکھے گا. وقت کے خلیفہ کی اولاد جو ہے اپنے استاذ کا احترام, جوتا ٹھیک کرنے, جوتا پہنانے, جوتا نکالنے, یہ سب جو ہے باقاعدہ احترام کرتے تھے. خلیفہ ہارون رشید کے اولاد امین اور مامون. پھر جو ہے ایک زمانہ ایسا بھی آیا قریب کے زمانے میں, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور شاعر مشرق ہیں, ان کو جو ہے وہ زمانے میں سر کا خطاب ملا, ایک اعزاز, ایک تمغہ, ایک ڈگری کے طور پر. خاص کر گورنر آف پنجاب نے کہا, باقاعدہ جو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ جو یورپ میں جا کر کے پڑھ کر کے آئے, وقت کے بڑے شاعر ہیں فلانے, ان کو جو ہے اعزاز دے کے سر کا خطاب دیں گے. تو حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بولے میں ایک کنڈیشن میں ہی اسے حاصل کروں گا, میرے استاذ ہیں سیالکوٹ میں ہی, ان کو جو ہے سب سے پہلے شمس العلماء کا خطاب سے نوازو, پھر اس کے بعد میں میرا اعزاز حاصل کروں گا. گورنمنٹ آف پنجاب کے جو گورنر تھے نا, ٹھیک ہے مان لی. پھر بولے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ ایک اور کنڈیشن ہے, بھول گیا میں, میرے استاذ سیالکوٹ میں ہی, ان کو جو ہے یا نہ بلایا جائے, معمر آدمی ہیں, سفر کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتے, لاہور کو مت بلاؤ, خود جا کر کے ان کو شمس العلماء کا خطاب ان کے گھر میں دو, اس کے بعد میں جو ہے میرا اعزاز حاصل کروں گا. اس کے لیے بھی گورنمنٹ آف پنجاب اور اس کے گورنر مان لیے. تو ہمارے اکابر, ہمارے علماء اور ہمارے دانشوران جو ہیں اپنے اساتذہ کا احترام ایسے ہی کرتے تھے. شمس العلماء یہ خطاب خاص کر اپنے استاذ کو سید میر حسن رحمہ اللہ کو حضرت علامہ اقبال نے یہ لقب دلایا, اعزاز ان کو حاصل ہوا. بلکہ میں اور ایک چیز بولنا بھول گیا, بڑے بڑے علماء میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, دنیا ان کو جو امام مانتی ہے ایسا ہی نہیں مانتی. بڑے وقت کے عالم, بڑے فقیہ, فقہ میں اتنے بڑے ماہر تھے. ہمارے اکابر علماء باقاعدہ کتابوں میں لکھے ہیں, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اگر وہ ثابت کرنا چاہے یہ جو لکڑے کا جو ستون ہے, لوگ اس کو جو ہے سونے کا ستون بھی ثابت کر سکتے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اندر فقہ میں اتنی مہارت تھی, وقت کے بہت بڑے فقیہ تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. لیکن ان کا حال دیکھو, ہر نماز کے بعد اپنے والد کے لیے اور اپنے استاذ کے لیے دعائیں مغفرت کرتے تھے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. کبھی بھی ان کے گھر کی طرف, اپنے استاذ کے گھر کی طرف پاؤں لمبا نہیں کرتے تھے. لوگوں نے لکھا ہے ان کے اور ان کے استاذ کے گھر کے درمیان 7 گلیاں تھی, اس کے باوجود احترام میں اپنے استاذ ان کے گھر کی طرف پاؤں لمبا نہیں کرتے تھے, ادب کا احترام کا معاملہ کرتے تھے. جیسے استاذ سے ان کے شاگرد امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ, 2 مشہور شاگرد امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے, ایک امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ اور ایک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ. امام ابو یوسف مشہور ہیں شاگرد کے حیثیت سے. ان کا حال یہ تھا, وہ کہتے ہیں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں نے نماز پڑھی ہو, استاذ محترم امام ابو حنیفہ کے لیے دعا نہ کی ہو. یہ ہے بھائی اپنے استاذ کا حق. استاذ کا حق کیا ہے اگر آپ پوچھیں گے, زندگی بھر والدین کے ساتھ اپنے استاذ کو دعا میں آپ نہیں بھول سکتے. استاذ کا احترام ایسے ہوتا ہے میرے دوست. خلیفہ ہارون رشید ایک مرتبہ جو ہے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, مدینے کے بہت بڑے عالم, اس زمانے میں امام مالک کا جو مرتبہ تھا امام بخاری سے بڑھ کر تھا, چونکہ یہ مقدم ہے امام بخاری سے پہلے کہ امام مالک. اس وقت امام مالک نے خلیفہ ہارون رشید کے زمانے میں موطا امام مالک حدیث کی سب سے پہلی کتاب جمع کی. کون؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک کا مقام اور مرتبہ جو ہے, ان کا نام کیا معلوم ہے؟ امام مالک کا نام جو ہے امام دار الہجرہ. امام دار الہجرہ کا مطلب مدینہ منورہ کے امام. اللہ اکبر. اس وقت خلیفہ ہارون رشید نے کہا
وہ بھی بہت بڑا عالم تھا، بولا میں حکومت کے کاموں میں پھنس گیا ہوں، اللہ آپ کو حدیث کا علم دیا ہے، حدیث رسول جو پھیل گئے ہیں، منتشر ہیں، وہ حدیث کو جمع کرو آپ۔ خلیفہ ہارون رشید کے حکم پر امام مالک نے کیا کیا، احادیث شریفہ وہ زمانے میں امام بخاری سے پہلے، مسلم سے پہلے، ابو داؤد اور ترمذی سے پہلے، سب سے پہلے حدیث کو یہ کتاب میں جمع کرنے والے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جمع کر دیے۔ جمع کرنے کے بعد خلیفہ ہارون رشید نے کہا آپ کی بڑی محنت ہے، میں یہ چاہتا ہوں لوگوں کو سب کو لازم کر دوں کہ لوگ اپنا سارا عمل اس کتاب جو حدیث کی جو کتاب ہے موطا امام مالک اسی کے مطابق ہو، اس سے ہٹ کر نہیں، لوگوں کو پابند بنا دوں، میں لوگوں کو لازم کر دوں۔ لیکن امام مالک وقت سے بہت بڑے عالم اور عبادت گزار آدمی، متقی آدمی، بولے خلیفہ سے بولے یہ کام مت کرو آپ۔ صحابہ جو ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد مختلف جگہ میں پھیل گئے، کوئی کوفہ چلے گئے، کوئی بصرہ چلے گئے، کوئی بغداد چلے گئے، کوئی مدینے میں، کوئی حجاز میں، مختلف جگہ میں ہیں۔ آپ لوگوں کو لازم مت کرو، لوگ اپنے اپنے صحابہ کے علم پر جہاں پہنچے صحابہ ان کے قول اور عمل کے مطابق عمل کرنے دو۔ مولانا حفیظ الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہمارے اساتذہ کہتے تھے، مدینے اور بھی اساتذہ مدینے میں کہتے تھے، اس جگہ پہ ہم لوگ ہوتے تو ہم کہتے تھے او بھائی بڑی محنت سے میں یہ کتاب جمع کر رہا ہوں، لوگوں سب کو لازم کر دو، باقی کتاب سب ہٹا ڈالیں گے، صرف موطا ہی پڑھنے دو بول کر ہم لوگ کہہ سکتے تھے۔ لیکن امام مالک جیسے آدمی بولے نہیں چھوڑ کر، لوگ جس حالت پر ہیں، جہاں جہاں لوگ جن مسائلوں پر صحابہ کے حدیثیں پہنچی عمل کرنے چھوڑ دو۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ خلیفہ ہارون رشید سے بولے میں حدیث پڑھنا چاہتا ہوں، آپ سے حدیث پڑھنا چاہتا ہوں۔ امام مالک نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے۔ امام مالک نے کہا علم کے پاس لوگ آتے ہیں، ان لوگوں کے پاس نہیں جاتا۔ آپ خلیفہ بول کر میں آپ کے گھر کو نہیں آؤں گا، آپ خلیفہ آپ کے گھر کو میں نہیں آؤں گا یا میں آپ کے لیے ٹائم خاص کر دوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے لوگ پڑھ رہے ہیں آپ کو بھی میرے پاس آ کے پڑھنا پڑے گا۔ لا اخص العلم لأحد دون احد، میں آپ کے واسطے اور الگ سے جو ہے ٹائم الگ کروں نہیں، میرے حلقے میں لوگ پڑھ رہے ہیں آپ بھی آئیے پڑھیے۔ کیا جرأت دیکھو امام مالک وقت کے خلیفہ کو جواب دی، ٹھیک ہے آپ حدیث پڑھنا چاہتے ہیں پڑھو، لیکن میں آپ کے واسطے الگ سے جو ہے انتظام نہیں کروں گا۔ اچھا مان لیے امام خلیفہ ہارون رشید۔ پھر اس کے بعد درس میں آئے امام خلیفہ ہارون رشید، درس میں آئے تو جیسے آپ لوگ بیٹھتے نہیں ٹیکا لے کر وہاں جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے، ایسا بیٹھتے گویا میں جو ہے مجھ سے ناراض ہیں، کوئی وہ کونے میں بیٹھا کوئی وہ کونے میں بیٹھا۔ تو ویسے اگر خلیفہ ہارون رشید کیا کرے ٹیکا لگا کر کے ستون کے ساتھ کہیں بیٹھ گئے تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو ہے دیوار سے ٹیکا لگا کر بیٹھے تھے خلیفہ ہارون رشید، امام مالک نے فرمایا علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو پہلے اہل علم کا احترام کرو، بولے علم کے لیے کیا چاہیے، ادب چاہیے۔ تمہیں جو ہے اگر آرام سے جو ہے دیوار کی طرف ٹیکا لگا کر کے ستون کی تلاش میں، ہمارے یہاں جمعے کو آئے تھے بھی جو ہے پہلے ستون نہیں دیکھتے، ایسا علم حاصل نہیں ہوتا میرے دوست، آرام میں علم حاصل نہیں ہوتا، علماء کے احترام کے بغیر علم حاصل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہمارے قرآن لوگ بولے با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ آپ ادب احترام کرو، علم سے پہلے ادب سیکھو۔ امام مالک نے خلیفہ ہارون رشید کو کہا علم جو ہے اتنے آرام کے ساتھ حاصل نہیں ہوتا، آپ کو جو ہے دیگر لوگوں کی طرح ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب بھی درس میں بیٹھتے تھے باوضو بیٹھتے تھے، ادب کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ مدینہ منورہ میں بھی امام مالک کا جب درس کرتا تھا پورے احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے، پورے احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ کہتے تھے جب حدیث
اشارہ کر کے بولتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشارہ کر کے بولتے جہاں آپ کی خبر موجود ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں. صاحب حاضر خبر قال صاحب حاضر خبر، اس خبر والے نے فرمایا مدینے میں بیٹھ کر آپ کے حجرے جہاں حضرت عائشہ کا حجرہ، جہاں آپ کی خبر ہے، جہاں آپ مدفون ہیں، اشارہ کر کے بولتے تھے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ جو ہے امام مالک 10 موطا امام مالک کا مدینے میں بچھو ڈنک مار دیا. برداشت کیے، آنکھیں سرخ ہو گئی، تکلیف بڑھ گئی، آنکھوں سے آنسو روانہ ہو گئے. بعد میں معلوم ہوا بچھو ڈنک مار دیا ہے. لوگ بولے ایسے بولنا نہیں کہ حضرت. تو امام مالک بولے میں حدیث رسول پڑھاتے ہوئے کیسا جو ہے ایسا ویسا ہٹ کر بیٹھ کر بے ادبی کا مظاہرہ کیسے کروں؟ میں جب حدیث رسول پڑھا رہا ہوں. بچھو کے ڈنک مارنے کو برداشت کرتے بھی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ پورے ادب کے ساتھ احترام کے ساتھ بیٹھتے تھے. ان کے سامنے بیٹھنے والے بے ادبی سے بیٹھے تھے تو غصہ کیوں نہیں آئے گا؟ تو امام مالک کو کہا ادب کے ساتھ بیٹھو تو علم حاصل ہوگا. خلیفہ جو ہے ایسے بھی ہو کوئی بھی ہو علم حاصل کرنے میں سب برابر ہے. بہرحال یہ چند باتیں تھی روحانی بات. ہم سب کے جو روحانی بات میں ہمارے اساتذہ ان کا احترام ہو، ان کی عزت، اور ہم ہزار ترقی کر لیں کبھی اپنے استاذ کو نہیں بولنا. یہ ہے اہم سبق آج کا پورے سبق کا خلاصہ. آپ کے مرتبے میں کچھ بھی ہو جائے، بڑے سے بڑے ڈگریاں، منصب ملے، عہدہ ملے، کچھ بھی ملے، لیکن وہ جو استاد جس نے آپ کو بڑھایا، اوپر اٹھایا، کبھی اس کے مقام میں کمی نہیں آئی، اس کی شان میں کبھی گستاخی نہیں ہوا. ہو سکتا ہے آپ کا نالج میں آپ بڑھ گئے ہوں گے، لیکن وہ استاذ اپنی جگہ بہت اونچا استاذ، اونچا مقام ہے میرے دوست. میں آخر میں اور ایک بات بھی بتا دیتا ہوں. ہمارے قوم کا حال، میری قوم کا حال دیکھو. ایسے جو اساتذہ مکتب میں جو پڑھاتے ہیں بیچاروں کی تنخواہ کیا ہوتی ہے؟ معمولی تنخواہ. اس میں بھی جو ہے موجودہ حالات کے حساب سے کیا بھی نہیں ہوتا تنخواہ. حالانکہ یہ سوچنے کی چیز میرے دوست. دنیا ہزار ترقی کر گئی. ایک میستری آج 800 روپये لیتا ہے روزانہ کا، لیکن ہمارے مکتب کے اساتذہ کو ہماری قوم کیا دیتی ہے آپ سوچ لیجیے. میں نہیں بول رہا. میستری آج لے رہا ہے 800 روپये. میری قوم کا معمار، میرے بچوں کا استاذ، ہم کیا دے رہے ہیں؟ جبکہ آپ کے بچوں کو پڑھانا، سکھانا، ادب سکھانا، تہذیب مہذب بنانا پورا کام یہ استاذ کرتا ہے. ذرا اس کا لحاظ رکھیے، ذہن میں بات رکھیے، بات لوگوں تک پہنچائیے. خاص کر جو قرآن پڑھاتا ہے اس کا احترام بہت ہونا چاہیے. میں بڑے دکھ سے بولتا ہوں کہ ہماری یونیورسٹی میں ایسے وہ قرآن پڑھانے والے اساتذہ جب تنخواہ کم ہے بول کر مینجمنٹ میں جا کے بولے، تو مینجمنٹ کا جو ذمہ دار تھا اس نے پوچھا تمہیں کیا پڑھاتے؟ اس نے کہا، اس استاذ نے، میں قرآن کا ٹیچر، قرآن کا استاد. اس کا جواب دیکھو. ہمارے قوم میں قرآن کا احترام دیکھو. جواب میں بول رہا ہوں، وہ جواب میں بول رہے ہوں مینجمنٹ کے لوگ قرآن سے نہ پڑھاتے تمہیں. نعوذ باللہ، کیا احترام ہمارے پاس. قرآن کے استاذ کو اتنا معمولی سمجھ گئے ہم لوگ، قرآن سے نہ پڑھاتے. نعوذ باللہ. قرآن کا احترام کرو، اس استاذ کا احترام کرو. علم میں برکت جو آتی ہے علم کے احترام اور استاذ کے احترام کے ساتھ. آج کا چپراسی، گورنمنٹ کا جو چپراسی ہے 30,000 روپے لیتا ہے ریٹائرمنٹ کے ساتھ، بڑے آرام کے ساتھ رہتا ہے، لیکن مکتب کا استاذ کیا حالت میں رہتا ہے بیچارہ. مکتب کے استاذ کی حالت کیا رہتی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے. اس لیے آج کے زمانے میں دیکھو نہ علم کا احترام ہے نہ استاذ کا احترام ہے. خاص کر میرے جو ساتھی ہیں SLC +2 جو پڑھاتے ہیں، اسکول کا حال بتاتے ہیں. بچوں کو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، بچوں کو ڈانٹ نہیں سکتے. ڈانٹو تو فوراً فون نمبر ہے آفس کو فون کر دیتے، وہ استاذ کو سسپینڈ کیا جاتا 3 دن کے واسطے. اور وہ بچوں کا حال ایسا ہے، میں چونکہ ماں باپ بیٹھے اس لیے بول رہا ہوں کہ SLC کیا پڑھے، +2 کیا پڑھے، عادات ان کے خراب ہوتے جاتے ہیں. آتے بھی ان کلاسوں کو تو نشے میں آتے ہیں، زیادہ کیا بھی بول نہیں سکتے.
مار دھاڑ کی نوبت آ جاتی، استاذ کا اوپر ہاتھ اٹھ جاتا، اسکول کے بینچوں کی حالت خراب ہو جاتی۔ کئی مرتبہ آپ لوگ یہ سب سوشل میڈیا میں دیکھ چکے ہیں، یہ سب غلط ہے میرے دوست۔ استاذ کا احترام، استاذ کا احترام، کتابوں کا احترام، جہاں ہم پڑھتے ہیں وہ درسگاہ، جو اسکول، یہ سب قابل احترام ہے۔ ہمارے بچوں پر نظر رکھو، ادب سکھاؤ، استاذ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حکم دو۔ مجھے معلوم ہے ایک زمانہ تھا جب اسکول میں بچوں کو لا کے چھوڑتے تھے، وہ بڑے محتاط صاحب پرانے آدمی ان کو بھی معلوم ہے، استاذ کے پاس بچے کو حوالے کر کے باپ بولتا تھا حضرت 2 انکھیاں چھوڑ کر کے باقی پورے چمڑی اتارتا تھا۔ وہ ایک دور تھا۔ آج جو ہے مارنا جرم ہے، کوئی استاد اگر مار دیا سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ ایک دور ایسا تھا، آج کا دور ایسا ہے۔ وہ زمانے میں اساتذہ بچوں کا ایک ڈر تھا، کرتے کہ مارتے نہیں تھے کہ کہیں مارتے بھی تھے، ایک احترام بھی تھا، خوف بھی تھا۔ آج ماحول بدل گیا، حالات بدل گئے، بچے لیڈر ہو گئے، بچے آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے۔ اس لحاظ سے تعلیم ایک لحاظ سے خدمت خلق کا جو معیار تھا تعلیم ایجوکیشن کو، آج ایک بزنس بن گیا ہے۔ اصل یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے۔ آج کے زمانے میں ایجوکیشن برائے ایجوکیشن نہیں ہے، ایجوکیشن برائے جو ہے بزنس ہے۔ اس وجہ سے بھی تعلیم کا جو مقام جو شروع سے جو بتاتے آیا، نبی کا کام، پیغمبرانہ وظیفہ، یہ سب ہٹتے جو ہے ایک بزنسوں میں سے ایک کامیاب بزنس، یہ بزنس کی حیثیت۔ تعلیم بزنس نہیں ہے میرے دوست، خدمت خلق، قوم کی خدمت، بچوں کی زندگی سنوارنا، تعلیم کے ذریعے سے بچوں کو آگاہ کرنا، پڑھانا ایک شریفانہ کام ہے۔ اسے جو ہے اسی نظر سے دیکھو، اسی انداز سے بچوں کی تربیت ہو، انشاءاللہ جو ہے یہی بچے قوم کے لیے، مستقبل کے لیے ماہر تعلیم بھی بنیں گے، استاذ بھی بنیں گے، ڈاکٹر بھی بنیں گے، انجینئر بھی بنیں گے، قوم کے لیے اچھے سے اچھے، مفید سے مفید سماجی کارکن بھی بنیں گے، ہر لحاظ سے بنیں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہم سب کو تعلیم کے مقصد کو سمجھنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور اس تعلیم کے ذریعے سے قوم اور ملت کو فائدہ پہنچانے کا اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ، وصلی اللہ علی نبینا